آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کراچی میں تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی. ایک بڑا دلچسپ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. عارف حبیب صاحب کا یہ سوال تھا. ذرا سنیے کہ انہوں نے اپنے سوال میں جس طرف اشارہ کیا, کیا کہا انہوں نے. آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا, وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا. اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا, اس کے اچھے نتائج. میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں آپ, کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں, آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں انکلوڈنگ انڈیا. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے. کیا یہ مذاکرات ممکن ہیں؟ اس طرح کی گفتگو مسلم لیگ نون کی جانب سے اب انکریزنگلی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب چاہے تو. ذرا سنیں. ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں. ماضی میں کس طرح سے کیسز کو ٹیک اپ کیا جاتا رہا, آج کس طرح سے ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں ساری بیٹھ کے حل کرنے والی ہیں. سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائیلاگز کے ذریعے ہوتا ہے. اپنے مقدموں پہ بھی بات کر لیں, رہائی پہ بھی کر لیں, گرفتاری پہ بھی کر لیں, ہر معاملے کے اوپر بات کر لیں, لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. پولیٹیکل پارٹیز کا کیا یہ ممکن ہے کسی قسم کے مذاکرات ہو سکیں؟ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا. آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط میں پریشرز کی بات کی گئی تھی, کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے پریشر ڈالا جاتا ہے جوڈیشری پر. کل ایک فل کورٹ اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. مداخلت پر بطور ادارہ بھرپور رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا. اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر یہ بھرپور رد عمل کیا ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود, سینیٹر ہیں. کس پارٹی کے سینیٹر سر؟ آزاد. کون سے؟ آزاد کا کل وہ ہے. آپ کو شرمندگی کیوں ہو رہی ہے آزاد کہتے ہوئے؟ مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں, میں تو آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ. آئی ایم انڈیپینڈنٹ. آپ کو پتا نا یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. سر دیکھیں, میں اس کا ایک ہی حال بغیر جواب دیے اگر دے سکوں, دس از دا وے فارورڈ. آپ ملک کو چلنے نہیں دے رہے, پرابلم یہ ہے. اگر آزاد نہیں آتے, آپ کیا کر رہے تھے, دوبارہ کریں. اللہ میں سے مانگے, یوں کیا اور آپ جیت کے نکل آئے. اس میں کون سی غلط بات ہے پاکستان کے اندر؟ آپ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, کسی پارٹی سے نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ تب آپ مجھے کہتے کسی پارٹی سے کیوں چلے گئے. اب میں انڈیپینڈنٹ آیا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ میاں. اچھا, اللہ میاں صاحب دعا کرتے ہیں, آج کل یہ کہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو بھی پتا ہے خیر, اور خوش ہیں انڈیپینڈنٹ ہو کے. ووٹ کس نے ڈالا تھا آپ کو؟ آپ کا وہ پروپوزر اور سیکنڈر کون تھا؟ دیکھیں جی, میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا فار سپورٹنگ می ایز انڈیپینڈنٹ, ریگارڈ لیس کہ میرا کرٹیسزم ان پہ رہا. اور ایک دفعہ بھی کسی جگہ پہ یہ نہیں آیا کہ آپ نے ہمیں لیے یہ کہا وہ کہا. تو میں ایم کیو ایم کو بھی شکر گزار ہوں ایز انڈیپینڈنٹ. وہ انہوں نے کنسیڈر کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلمان اکمل راجہ صاحب. ویسے کتنے اچھے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں یہ. دیکھیں, پاکستان کی سیاست کا جو فارمولا ہے, اگر وہ بڑے بڑے قائدین اور بڑے بڑے لیڈران رگ کر لیں, اس کو کریک کر لیں, تو وہ ان کے لیے تو جائز ہوتا ہے. بڑی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہی کرتی ہیں نا جو آج جمہوریت کی گفتگو کر رہے تھے, ووٹ کو عزت دو کی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ تو ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پالیسی چینج ہو گئی. تو جب ہمارے بھائی نے وہی فارمولا کریک کر لیا کہ جن کی سپورٹ چاہیے, وہ چھوڑو ان جماعتوں کو, کہ ان جماعتوں کی حیثیت کیا ہے, ان جماعتوں کی ضرورت کیا ہے, ان کے اپنے فیصلے ان کے اختیار میں نہیں. اور جن کے فیصلوں پر یہ جماعتیں عمل پیرا ہوتی ہیں اور خود جن سے بات کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتی ہیں, تو میں خود ان سے کیوں نہ کر لوں. تو بھائی نے تو ٹھیک کیا. پاکستانی سیاست جو ہے آج ان سیاسی جماعتوں نے تو اسی مقام پہ پہنچا دی ہے. اور آج اگر اس ملک کے اندر کسی نے سیاست کے اندر داخل ہو کر ایوان کا رکن بننا ہے, تو جو بڑی جماعتیں کر رہی ہیں وہ کام وہی بھی کرے گا. آج تو یہ بات فارمولا یہ بن گیا نا, فارمولا یہ بن گیا. اور اس میں وائی شوڈ بی بلیم ہم. اور میں کئی دفعہ
ہمارے جو دوست باپ پارٹی کے الیکٹ ہو کر آئے, حالانکہ میرا اور میرا ذاتی طور پہ بھی ان سے سیاسی اختلاف تو رہا, لیکن ہمیشہ ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی تھی کہ جب بھی میں ان سے اختلاف کرتا تھا کہ یار ہمارے ہاں بہت سی وہی پولیٹیکل سب یہی کر رہے ہیں, موقع لگنے کی بات ہے. تو اب جب فارمولا ہی پاکستانی سیاست کا یہ بن گیا ہے, ایک ٹھیک ہے ہماری جو اپنی پوزیشنز ہیں, جو میری پوزیشن ہے وہ ایک بہت ہی آئیڈیلسٹک قسم کی پوزیشن ہے, اس لیے آئیڈیلزم چلتا نہیں ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی از اے ریڈیکل آئیڈیلسٹ. ٹھیک ہے, میں کریکٹ کرتا ہوں, یہ ہمیشہ کریکٹ آپ آئیڈیلسٹک ہیں, میں ریئلسٹک ہوں. ہاں, یہ دونوں کی سوچ میں فرق ہے, پرنسپل دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن یہ آئیڈیلسٹک ہے, میں ریئلسٹک ہوں. تو پرنسپل تو علیحدہ ہو. نہیں ہے, ہم پرنسپل پہ ایک بھی کھڑے. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ ایک پرنسپل دیکھیں نہیں بالکل, جو بات یہ کر رہا ہے اسی کی ٹرانسلیشن میں بھی کرتا ہوں, میں جو کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہے, صرف اس کا پولائٹ وے ہے, میرا اگریسو وے ہے. بات ہم دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. ہم نے کہیں نظام میں جہاں خرابی ہے وہ ہم نے خرابی کا, آج بھی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جی آسمان کے پل باندھ دیے ہیں, لیکن میں یہ بات سے اگری کرتا ہوں کھوکھر صاحب کی, ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اللہ کی مہربانی اگر میں پرو انسٹیٹیوٹ ہوں یا پرو آرمی ہوں, میں ہوں پرو آرمی, اور اے بی میں اللہ کا شکر ہے کسی کے پیر پڑ کے نہیں آیا, اللہ کی مہربانی آج کے دن, نہ اپنے پرنسپل کمپرومائز کر کے آیا ہوں, نہ اپنے کیسز معاف کرا کے آیا ہوں. میں بڑا کلیئر ہوں, میں پرو آرمی ہوں, میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, میں پرو جوڈیشری سلیکٹو, اس میں جو اچھے ججز ہیں, ایماندار ججز, وہ فیصلہ آپ ہی کرتے ہیں. نہیں جو میری نظر میں ہوگا میں اپنی نظر سے چلوں گا. دیکھیں اگر